أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولہ النبی الکریم. ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 47 تا 48 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کے آیت نمبر 47 اور 48 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. آج تفسیر کا دوسرا حصہ پڑھا جائے گا. ان لوگوں اب پیش ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سمجھایا تھا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں، اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں. پھر جب دونوں گروہ آمنے سامنے آئے تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور کہنے لگا، یعنی شیطان، کہ میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا. مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. شیطان کی طرف سے یہ یقین دہانی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے مشرکین کے دلوں میں یہ خیال ڈالا ہو، لیکن اگلے ہی جملے میں جو واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے ظاہر یہی ہے کہ ان میں سے کسی انسان کی شکل میں آیا تھا. چنانچہ حافظ ابن جریر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جب مشرکین مکہ جنگ کے ارادے سے روانہ ہوئے تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کے پیچھے ان کے گھروں میں قبیلہ بکر کے لوگ حملہ نہ کر دیں، اور ان پر پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. اس موقع پر شیطان اس قبیلے کے سردار کے روپ میں آیا اور ان کے سامنے آ کر کہا، اطمینان دلایا کہ تمہارے لشکر کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تم پر کوئی بھی دوسرا غالب نہیں آ سکے گا. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے. عنوان ہوتا ہے غزوہ بدر میں ابلیس لعین کی شمولیت اور اس کا فرار. ابن عباس کہتے ہیں کہ بدر والے دن ابلیس اپنا جھنڈا بلند کیے مدلچی شخص کی صورت میں اپنے لشکر سمیت پہنچا، اور شیطان سرقہ ابن مالک حشم کی صورت میں نمودار ہوا اور مشرکین کے دل بڑھانے کی ہمت دلائی. جب میدان جنگ میں نصف صف بندی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر مشرکین کے منہ پر دے ماری اور ان کے قدم اکھڑ گئے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی. جبرائیل علیہ السلام
शैतान की तरफ चले, उस वक़्त ये एक मुशरिक के साथ हाथ में हाथ दिए हुए था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर अपने लश्कर समेत भाग खड़ा हुआ। उस शख्स ने कहा, सरका तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमारी हिमायती हो, फिर ये क्या कर रहे हो? ये मलाऊन फरिश्तों को देखकर भाग रहा था। कहने लगा, मैं देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, अल्लाह ताला से डरता हूँ। मैं एक डरने वाला आदमी हूँ, अल्लाह ताला के अज़ाब बड़े भारी हैं। और रिवायत में है कि इसे पीठ फेरता देखकर हारिस बिन हिशाम ने पकड़ लिया। उसने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा, जिससे ये बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि सरका, तुम इस हाल में हमें जलील करना चाहते हो, हमें ऐसे वक्त में धोखा देकर जा रहे हो। वो कहने लगा, हाँ, मैं तुमसे बरी ज़िम्मा हूँ, बेताल्लुक़ हूँ, मैं इन्हें देख रहा हूँ जिन्हें तुम नहीं देख रहे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी सी देर के लिए एक तरह की बेखुदी सी तारी हो गई। फिर होशियार होकर फरमाने लगे, सहाबियों, खुश हो जाओ, ये हैं तुम्हारे दाईं तरफ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और ये हैं तुम्हारे बाईं तरफ मीकाईल अलैहिस्सलाम, और ये हैं इसराफील अलैहिस्सलाम। तीनों बमाए अपनी फ़ौजों के आमद के मौजूद हैं। इबलीस सरका बिन मालिक बिन जशअम की सूरत में मुशरिकों में था। इनके दिल बढ़ा रहा था, इनमें पेश गोइयाँ कर रहा था, बेफिक्री दिला रहा था। तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन फरिश्तों के लश्कर को देखते ही इसने मुंह मोड़ लिया और कहने लगा भागते हुए कि मैं तुमसे बरी ज़िम्मा हूँ, देख रहा हूँ जो तुम्हारी निगाह में, मैं जो देख रहा हूँ वो तुम्हारी निगाह में नहीं है। हारिस बिन हिशाम चूँकि इसे सरका समझते थे, इसलिए इसने इसका हाथ थाम लिया और इसके सीने में एक ज़ोरदार घूंसा दे मारा। ये मुंह के बल गिर पड़ा। शैतान भाग गया, समंदर में कूद पड़ा। अपना कपड़ा नीचा करके कहने लगा, अल्लाह मैं तुझे तेरा वादा याद दिलाता हूँ जो तूने